حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یعنی اس کے سمٹمز کو، اس کی نشانیوں کو محسوس کر لوں، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ عفو صرف معاف کرنا نہیں ہوتا، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ اٹس اے ویری پروفاؤنڈ ورڈ۔ العفو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے بہت معاف کرنے والا، اس کا ایک مطلب ہے بہت بخشنے والا، ایک ہے درگزر سے کام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں معاف کرنا، تو جب سجدوں میں جائے نا تو کثرت سے پڑھے تحب العفو تحب العفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا، تو محبت کرتا ہے معاف کرنے سے۔ فاعف عنا، یار ہم سب کو معاف کر دیں۔ اور سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ امت پوری کائنات دو حصوں میں بٹ جائے گی، اور امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے ان کو چیرتے ہوئے جائیں گے آگے، اور وہ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہیں گے as if they all are prophets, why their faces would be shining bright، ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، اور سب سے پہلے ان کا حساب کیا جائے گا۔ اور ہم وہ امت ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیسے محسوس ہوگا اگر تم جنت کا 1/3 ہو؟ یا رسول اللہ خوش ہوں گے۔ آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ تم جنت کا ہاف ہوگے۔ اور برو سبحان اللہ we are the last of nations and will be the first ones to enter جنہ۔ اور نوح علیہ السلام سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کریں گے، ہاں نوح تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ جی یا رب پہنچایا تھا۔ قوم نوح بتاؤ، وہ انکار کر دیں گے نہیں پہنچایا تھا انہوں نے، تاکہ وہ اپنی گردنوں کو چھڑانا چاہتے ہیں عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح جواب دو اس کا، کہیں گے یا رسول اللہ محمد اور ان کی امت سے پوچھ لیجئے، اور ہم شاہد ہوں گے اور گواہی دیں گے یا رب ہم جانتے ہیں قرآن میں ہے ہمارے کہ نوح نے پیغام پہنچایا تھا۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد کی ہی نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر کیا کریں، کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عافیت کا سوال کرو، اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ میں اور آپ اذان کے بعد چلنگ کر رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، یوز کر رہے ہیں موبائل کو، آرام سے اٹھے، لیٹ وضو کیا اور تکبیر اللہ کو مس کر کے پہنچے نماز میں، لا الہ الا اللہ۔ جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں، اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا گا ایکسیپٹ اس کے جو کہ اپنے سینس کو پبلک کرتے ہیں۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے رات کو اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، nobody knows it، بٹ اگلے دن وہ آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے سن کو پبلسائز کر دیتا ہے اور ایکسپوز کر دیتا ہے، تو پھر لوگ گواہ بن جاتے ہیں ان گناہوں پہ، اور پھر اس گناہ کو معاف کبھی نہیں کیا جاتا، ورنہ میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور جس انسان کو اس کے گناہ تکلیف پہنچائے وہ نہ بتانا چاہے کسی کو، وہ مومن ہے۔ He is happy for his good deeds and he is sad for his sins، وہ مومن ہے۔ But what about a person who is not sad for his sins? He exposes them, he tells to people کہ یار یہ کیا تیرے بھائی نے، تیرا بھائی بڑا اسٹڈ ہے، میں تو جی بڑی ماڈرن ہوں، میں تو بڑی لبرل ہوں، لا الہ الا اللہ۔ قرآن آپ کھولیں سیکنڈ پیج پہ سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا۔ اور قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ خواتین کو کہ پلیز ڈونٹ sell yourself for such a cheap price، یعنی کسی کو ایزیلی اپنا نمبر نہ دیں، کسی سے ایزیلی بات تک، you are a gem، you are a diamond، تم ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہونے چاہیے، ہر کوئی بات کر سکے، ہر کوئی گپے مار سکے، یا ہر کوئی ایزیلی ہائی فائی ٹچ کر سکے، this should not be the case۔ اچھا rather you should be the honor and pride of your husband، the first man who should touch you after your father and your brother
از یور ہسبینڈ. تو اسے اپنے آپ کو اتنا ویلیبل بنائے. جب خواتین اپنی ویلیو اور قدر پہچانیں گی تو پھر مرد بھی ایزیلی پلے نہیں کر سکیں گے ان کے ساتھ. خدا کی قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, نہ وہ اسباب کا محتاج ہے, نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے, نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے, نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمس. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا, وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا, اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دی اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا, ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے, جو ابراہیم کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں, وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے.